بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام، لائق صد احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کر لیں۔ اس رب کریم کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ناشکری اور ناقدری نعمتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نعمتوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، نعمتوں کو بڑا بڑا کر دوں گا۔ ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، پکڑوں گا، نعمتیں بھی ختم کر دوں گا اور میرے عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ تو اللہ کا شکر ادا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے۔ شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بہت کم ہے۔ اسی لیے دعا مانگتے رہیے، اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، شکر گزار بنا دے۔ پیارے آقا سیدنا و مولانا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے گلدستے نچھاور کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کا دور بڑا ہی عجیب دور، بڑا ہی عجیب۔ آج کے دور میں ہر چیز کی حفاظت کرنا ممکن ہے۔ خزانے کی حفاظت ممکن ہے، مال و متے کی حفاظت ممکن ہے، اس کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے آج کے دور میں۔ یہاں تک کہ باتوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے، باتوں کو بھی ان کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے آج کے دور میں۔
کون کیا بات بولا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، آج کل اس کی بھی حفاظت ممکن ہے۔ دیکھیے ہر جگہ، دیکھیے آپ جہاں بھی چلے جائیے، اگر کوئی مکان مالک ہے، دکان کا مالک ہے، وہ دکان کا مالک اپنی دکان میں نہیں، مکان کا مالک اپنے مکان میں نہیں۔ دکان کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہیرے جواہرات کی دکان ہو۔ آج کل چھوٹی سی چھوٹی دکان والا بھی اپنی دکان کی حفاظت کے لیے بڑا فکر مند ہے۔ اس چھوٹی سی دکان والے کے پاس میں ایک نوکر، ایک غلام، ایک کام کرنے والا، ایک اسٹاف یا 2 اسٹاف، بس اتنے سے ہیں، لیکن اسے فکر بہت ہے اپنی دکان کی۔ وہ سفر میں ہے، دکان میں نہیں ہے، لیکن اس کی نگاہ دکان پر ہے۔ موبائل اٹھاتا ہے، CCTV کیمرے اس کے دکان میں لگے ہوئے ہیں، سفر میں جاتے ہوئے اپنے دکان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ گویا کہ دکان کی حفاظت اتنا آسان مسئلہ بن گیا، وہ یہیں سے کہتا ہے دیکھ وہاں کوئی آ رہا ہے، سامنے دیکھ، پیچھے دیکھ، کوئی گراہک آ رہا ہے دیکھ، اس گاہک کو جانے مت دے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، آسانی کے ساتھ مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے، چاہے بڑا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، حفاظت بڑی آسان ہو گئی، ہر چیز کی حفاظت ممکن۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کو یہاں وہاں سے یہاں دیکھ رہا ہے، گھر یہاں ہے، کئی دوسرے ملک میں ہے، وہاں سے نظر رکھا ہوا ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج کا دور عجیب و غریب دور ہے، ہر چیز کی حفاظت آسان ہو چکی ہے، ممکن ہو چکی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی حفاظت کرنا اللہ اکبر ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز پر بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، ہر طرف سے خطرہ ہے، ہر طرف سے، ہر کسی سے خطرہ ہے، کوئی آدمی بچ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا خطرہ ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا دشوار کام ہے، بہت خطرناک۔ اس کے پیچھے شیطان اور شیطان کے کارندے، شیطان نما انسان، ہر کوئی اس کو اچک لینے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کو چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کو چرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ چیز ہر کسی کے پاس نہیں، وہ چیز میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ قیمتی نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ قیمتی دولت جس کو خزانے دے کر خریدا نہیں جا سکتا، جس کو خزانے لے کر بیچا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے بھائیو، وہ کون سی نعمت ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، وہ نعمت شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔ اللہ نے فری میں دیا نہیں، پیارے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایسا دور، ایسا وقت، اس ایمان کی حفاظت کرنا دشوار ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا، ناممکن لگے گا۔ گویا کہ اس زمانے میں ایمان کے ساتھ جینا، اس طریقے سے جینا کہ گویا وہ آدمی 24 گھنٹے اپنے ہاتھ پر انگارے لے کر چل رہا، اپنے ہاتھ پر آگ رکھے ہوئے ہو۔ کس کے اندر طاقت ہے بھئی 1 منٹ کے لیے آگ ہاتھ میں رکھ لے، انگارہ ہاتھ میں رکھ لے؟ کس کی طاقت ہے ایسی؟
ایک دور آئے گا ایمان کے ساتھ جینا ایسا جینا ہوگا جیسا کہ آپ انگارے کو ہاتھ میں رکھ کر جی رہے ہو. اتنا کٹھن، اتنا مشکل. اللہ اکبر. پیارے آقا نے فرمایا صبح ایمان کے ساتھ تو شام بغیر ایمان کے. صبح ایمان کے ساتھ تو شام. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. شام میں ایمان والا رہے گا، صبح ہوتے ہوتے چور اس کے ایمان کو چرا کر، ڈاکو اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر فرار ہو چکے ہوں گے. میرے بھائی ختم. ہر چیز کی حفاظت ممکن، کس کی حفاظت ناممکن؟ ایمان کی. یہ دور ہے، یہی عجیب دور ہے. اللہ اکبر. ایسے ایسے طریقے سے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش جاری و ساری رہے گی، آدمی کی ہوش میں سمجھ میں وہ بات نہیں آ سکتی. ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے طریقے، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی. اللہ اکبر. میرے بھائی ایمان والے کے پاس اس کے دل میں یہ یقین ہے. کیا ہے؟ یہ یقین ہے کہ اس دھرتی کو بنانے والی ذات ایک ہے اور اس کی یکتائی میں کوئی دوسری ذات شریک نہیں. اسی لیے ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، سب سے پہلے اس کا لفظ لا ہے. لا کے معنی نہیں، انکار. اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ. پہلے انکار کر دینا. کیا کر دینا بھائی؟ انکار. کس چیز کا انکار؟ عبادت کے لائق کوئی دوسری ذات نہیں، انکار کر دیا. پھر کون سی ذات ہے عبادت کے لائق؟ پھر کون سی ذات ہے؟ الا اللہ. اللہ کی ذات ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اس بات. پہلے نفی کرنا ہے، پھر اس بات کرنا ہے. پہلے منع کرنا ہے، پھر قبول کرنا ہے. اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی خوبیوں میں، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اور چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے، اس تاثیر کے دینے میں وہی ایک ذات ہے. اسی نے آگ میں جلانے کی تاثیر کو رکھا ہے. آگ میں جلانے کی تاثیر کسی اور کی طرف سے نہیں. پانی میں غرق کرنے کی تاثیر، ڈبو دینے کی تاثیر، پیاس کو بجھا دینے کی تاثیر اسی کی طرف سے. پھلوں میں مٹھاس، پھولوں میں خوشبو، ہوا میں اڑانے کی صفت، یہ ساری جو تاثیر ہے وہ اللہ کی طرف سے. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں. اس عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی تو وہ مسلمان نہیں. چاہے وہ کتنا بڑا نمازی نظر آنے لگے، عبادت تو بہت کر رہا ہے آدمی، بہت عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے عقیدے میں فرق ہے، اس کے یقین میں فرق ہے، اس کے نظریے میں فرق ہے، اس کی سوچ میں فرق ہے، تو اس کی کوئی عبادت اس کے کام نہیں آ سکتی. میرے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس چیز کا امپورٹنس ہے زیادہ؟ کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا. شاید میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے؟ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، نظریے کی اہمیت زیادہ ہے. میرے بھائی ہمارا اسلامی عقیدہ
سب سے پہلا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ اللہ کا ایک ہونے کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی دعوت سارے نبیوں نے آ کر دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہی وحی کی ہے، ہر نبی کو یہی سمجھا کر بھیجا گیا ہے، جاؤ جا کر یہ میرے یہ بندے، ان بندوں کو سمجھاؤ، جاؤ ان بندوں کو بتاؤ، چاہے مخلوق میں کتنی بڑی کوئی مخلوق ہو، ظاہر میں اس کا کتنا بڑا اثر نظر آ رہا ہو، جیسے بڑی مخلوق سورج ہے، بڑی مخلوق چاند ہے، بڑی مخلوق آگ ہے، بڑی مخلوق پانی ہے، اس میں انسان کو نفع بھی نظر آتا ہے، نقصان بھی نظر آتا ہے، یہ ظاہر میں نفع اور نقصان نظر آتا ہے، دیکھنے کے حساب سے وہ مخلوق بہت بڑی بھی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیج کر یہ پیغام دے دیا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھا دو، بتا دو کہ آ کر میرے بندے یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے، یہ بہت بڑا ہے، چاند بہت بڑا ہے، سورج بہت بڑا ہے، آگ کی حرارت بڑی سخت ہے اور ہوا کی تاثیر بڑی نرالی ہے، ہو نہ ہو یہ معبود ہے، کہیں وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دیں، اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دیں، اللہ کے صفات کے ساتھ نہ جوڑ دیں، اللہ کی خوبیوں کے ساتھ نہ ملا دیں۔ سارے نبی آئے، دعوت دی، سمجھایا، بتایا، آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا ہے کہ ابھی نیا نبی؟ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ گمان رکھے، یہ یقین رکھے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نیا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے، وہ کافر ہے، اس کا ایمان والے کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پیارے آقا کے شریعت سے باہر نکل چکا ہے۔ صرف کس کا عقیدہ رکھا ہے؟ ایک نیا نبی آنے والا ہے بس۔ اسی لیے جب بھی پیارے آقا کا نام لو، جیسے ہم پیارے آقا کو مانتے ہیں، پیارے آقا رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سید الکونین ہیں، دونوں جہاں کے سردار ہیں، سید الاولین ہیں، پہلوں میں بھی سردار، پہلے والوں کے بھی سردار، آخر والوں کے بھی سردار، سید الاولین و سید الآخرین، رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی دوسرا نہیں۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہی نہیں۔ پیارے آقا کو جیسے مان رہے اسی طریقے سے یہ بات بھی ماننا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، یہ بات ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، اللہ ایک ہے یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ایک ہونے کو، اس کی وحدانیت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ عبادت کے لائق وہی ایک ہے، معبود وہی ایک ہے، خالق وہی ایک ہے، رازق وہی ایک ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا وہی ہے، ضرورتیں پورا کرنے والا حاجت روا وہی ہے، ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی مشکلوں کو حل کرنے کی تاثیر رکھنے والا مانتا ہے، میرے بھائی اس کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اور آپ پیارے آقا کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں؟ یہ ہمارا یقین ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں۔ میری ماں، میرے باپ، میری سب کچھ عزت سے زیادہ محبت مجھے پیارے آقا سے ہے۔ میرے بھائی، جب تک یہ محبت پیارے آقا سے نہیں، اس وقت تک ایمان ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تمہیں تمہارے بچوں سے، تمہارے والدین سے، یہاں تک کہ تمہاری ذات سے زیادہ میری محبت تمہارے اندر سب سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک تم مومن نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اب بتائیے، اتنی محبت، اب پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت صحابہ کو تھی؟ صحابہ کو تھی نہیں تھی؟ ہمارے سے زیادہ محبت؟ اللہ اکبر! پیارے آقا کے کہنے پر جانوں کو نثار کرنے والے، قربان کر دینے والے، اپنا تن من دھن ختم کر دینے والے، ویسے ہستی دنیا میں نہ پیدا ہوئے نہ ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام اتنی زیادہ محبت کی، پیارے آقا سے عرض کرنے لگے، پیارے آقا، ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، ہم عبادت تو اسی کو کرتے ہیں، عبادت کے طور پر سجدہ اسی کے سامنے کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں عظمت اور احترام کے طور پر آپ کو بھی سجدہ کریں۔ کس کے طور پر؟ عبادت کے طور پر نہیں، عظمت اور احترام کے طور پر آپ کو بھی۔ پیارے آقا نے منع کر دیا۔ کیا سمجھتے ہو؟ شک و شبے میں ڈالنے والی کوئی بھی چیز ہو، عبادت کے لین سے، بندگی کے لین سے، ہر شک و شبے میں ڈالنے والی چیز سے پیارے آقا نے روک دیا، منع کر دیا اور بتا دیا ہرگز نہیں۔ سجدہ اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، رب وہی ہے۔ پہلے کے دور میں غلام اپنے مالک کو، اپنے آقا کو رب کہہ کر بلاتے تھے، پیارے آقا نے منع کر دیا۔ رب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، رب اور رب کہہ کر اپنے مالک اور اپنے آقا کو مت بلاؤ۔ عبد کا معنی بندے کے ہیں اور غلام کے بھی ہے۔ لوگ بلاتے تھے اپنے غلام کو، یا عبدی، اے میرے غلام، لیکن عبد کا ایک معنی ہے بندہ۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اس لفظ کو ایسا مت بلاؤ، اس لیے کہ اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ہر توحید میں، عقیدے میں شک پیدا کرنے والی چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا، روکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی کا ایمان نہیں تو اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی، میرے بھائیوں، یہ کامیابی اور ناکامی اس کے عقیدے کے متعلق ہے۔ اگر عقیدہ توحید کا ہے اور عقیدہ اگر صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، عقیدہ باطل ہے، عقیدہ خراب ہے تو انسان ناکام ہے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ یقین اور عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ سب سے زیادہ ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آدمی کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے، ہر طریقے سے انسان کے ایمان کو، اس کے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ مسلمانوں کے لبادے میں، مسلمانوں کے لباس میں آ کر سادہ سیدھا حقیقی مسلمانوں کو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان کا خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ ایسے ہی ایک فتنہ ہے شکیل بن حنیف کا۔ شکیل بن حنیف ایک آدمی ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، مہدی علیہ السلام۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قرب قیامت میں میرے خاندان سے
مدینے کے رہنے والے، ہاشمی گھرانے کے رہنے والے، میرے خاندان کے ایک فرد جن کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، مدینے کے رہنے والے ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور وہ مکہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، وہاں طواف کرتے ہوئے مطاف میں رہیں گے، تو آسمان سے آواز آئے گی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ مہدی ہیں علیہ السلام۔ لوگ فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی حکومت سے نوازے گا۔ کس سے نوازے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال اور دولت سب کچھ ان کے ہاتھوں میں دے دے گا، دین کا غلبہ ہوگا، دین حنیف کا غلبہ ہوگا، شریعت محمدیہ کا غلبہ ہوگا، باقی سب مغلوب ہو جائیں گے۔ اب یہ مہاراشٹر کا رہنے والا اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں مہدی ہوں، میں ہی وہ مہدی ہوں جس کی خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ کتنا احمق انسان ہے، کتنا بے وقوف انسان ہے، اور سب سے بڑے بے وقوف اس کے فالو کرنے والے، اس کے پیچھے گمراہ ہونے والے، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، دوسروں کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کتنا بڑا کذاب ہے، دجال ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، عن قریب میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ میرے بھائی، نبی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نبی کا جو مقام ہے یہ مقام کسبی مقام نہیں ہے، اپنی محنت سے اس مقام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ اللہ جسے نبی بنائے وہی نبی ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ چاہیں تو نبی نہیں ہو سکتے، ہاں ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ہاں انجینئر بن سکتے ہیں، ہاں مسجد کا امام بن سکتے ہیں، ہاں کمیٹی کا ذمہ دار بن سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی دوسرا مقام و مرتبہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کا اور صحابہ کا مقام ہم حاصل نہیں کر سکتے، یہ مقام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا، ایسے زمانے میں تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، تمہارے ایمان کو لوٹنے والے بہت سارے آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، پیارے آقا کا امتیاز ہے۔ میرے بھائی، اگر اس پہ ہمارا عقیدہ نہیں تو ہمارا ایمان نہیں، اگر ہمارا ایمان نہیں، ہمارے اعمال نہیں، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے، عقیدہ صحیح نہیں تو اعمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے اور قبول نہیں ہو سکتے۔ یہ دور وہ دور ہے جس میں ایمان کے ڈاکو ہر طرف ہمارے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایمان پر ہمیں موت عطا فرما دے۔ ایمان کو بچا کر، ایمان کو بنا کر، ایمان پر مر جانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اس سے بڑا کمال دوسرا کچھ نہیں، اس سے بڑا کمال دوسرا کچھ نہیں ہے۔ ایمان کو بچا کر، ایمان کو بنا کر اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اسی کے لیے دن رات دعائیں کرنا ہے، دن رات اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، ہر چیز کی فکر، ایمان کی فکر ہی ہے۔ میرے بھائی، ایمان کی فکر کرنا
اس دور فتن میں سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اسی کو لے کر الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام نے بہت کوششوں اور کاوشوں اور محنتوں کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ہمارے پورے ملک کے اندر ایک مہم شروع کر دی جائے، ایک محنت شروع کر دی جائے ایمان کی حفاظت کی، اعمال کی حفاظت کی، تاکہ ہم ایمان والے بن کر ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، وطن عزیز کے اندر عافیت کے ساتھ رہنے لگے۔ میرے بھائی، اسی ایمان کے خطروں میں سے خطرہ حکومت کی طرف سے بھی ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، مسلط کیا جا رہا ہے، گیت کے نام پر، سانگ کے نام پر، وطن کی محبت کے نام پر۔ اسی میں سے وہ گیت ہے وندے ماترم۔ میرے بھائی، پہلا ہی لفظ وندے کا ہے، معنی احترام کے بھی ہیں، معنی پوجا کے بھی ہیں، معنی عبادت کے بھی ہیں۔ کس کی عبادت؟ وطن کی عبادت۔ ہم اور آپ عبادت تو صرف ایک خدا کی کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں محبت پیارے آقا سے ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن وہ ہمارے معبود نہیں، وہ ہمارے معبود نہیں۔ محبوب تو ہیں، معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارا معبود صرف ایک ہے۔ پیارے آقا سے ہمیں محبت ہے، لیکن محبوب ہیں، معبود نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی دوسرا اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو ہمارے اوپر تھوپنا چاہے اور ہم سے کہلوانا چاہے کہ تم یہ کہو، تم ہماری سوچ کے مطابق سوچ بناؤ، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ یہ ہمارا حق ہے، دستوری حق ہے، ہمیں ہمارے ملک کے قانون نے یہ حق دیا ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیسے ہم قبول کریں؟ وطن کی محبت فطری محبت ہے، ماں کی محبت اولاد کے ساتھ فطری ہوتی ہے، اور اولاد کو ماں کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے۔ کسی کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تو اس سے محبت کر، بتانے کی ضرورت نہیں۔ بچے کے احساسات ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ احساسات محبت کے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ احساس فطری ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہاں پیدا ہو گیا، باہر ملک چلا گیا، باہر ملک سے جب وہ آتا ہے تو اسے ایک احساس ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور باہر ملک کے اندر اگر کوئی یہاں کا آدمی چلا گیا، اسے مل گیا، تو اس کے ساتھ وہ گھنٹوں بات چیت کرتا ہے۔ فطری محبت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ دشمن طاقتیں، یہ نفرتی گروہ ہمارے اقلیتوں پر، خصوصاً مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم اور اس طرح کا وہ اپنا عقیدہ، اپنی سوچ ہمارے اندر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ترانے کے اندر ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے کلمے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ درگا دیوی کی پوجا اور اس کے راستے پر چلنے کا اس ترانے میں عزم دلایا گیا ہے، اظہار دلایا گیا ہے کہ تم اس کے راستے پر چلو، تم اس کی پوجا کرو۔ میرے بھائی، یہ ایمان کا اور حق اور باطل کی لڑائی ہے، حق اور باطل کی، ایمان کی اور بے ایمانی کی لڑائی ہے۔ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب بے ایمان ہو جائیں، ہم سب ایک اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں، ہم سب ایک خالق کو ماننا چھوڑ دیں، ہم مخلوق کی پوجا کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پر ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے
علماء کرام نے جگہ جگہ پر پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مینا مسجد مٹر ڈھلڈی میں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک خاص عنوان تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر عظیم الشان پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ وہاں پہنچیں، علماء کرام کے بیانات سے آپ باخبر ہوں، علماء کرام کے بیانوں سے مستفید ہوں، تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ فتنے کہاں سے اور کیسے کیسے نمودار ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی 20 تاریخ میں بلال مسجد بنار گٹا روڈ BTM لیوٹ کے اندر عظیم الشان پروگرام پورے بنگلور شہر کا طے کیا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے وہاں بھی پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ ہر محلے کے اندر یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔